ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن فہمی کے اس لیکچر نمبر 2 میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز تجوید کے سبق سے کریں گے۔ تجوید کے سبق میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ ہم نے جو کل سبق پڑھا تھا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے تجوید کے بارے میں۔ جی، ہم نے پڑھا تھا تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا علم تجوید کا موضوع، ہم نے پڑھا علم تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی۔ پھر ہم نے حروف تہجی کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے حروف تہجی میں وہ حروف جو ملتی جلتی آوازوں والے ہیں وہ پڑھے، عین، حمزہ، تا، طا، ثا، سین، صاد، حا، خا، دال، ضاد، ذال، زا، ظا، قاف، کاف۔ اس کے بعد ہم نے زبر، زیر اور پیش کو پڑھنے کا طریقہ دیکھا تھا۔ زبر کو پڑھنے کا طریقہ، زبر یہ اوپر آتی ہے، کلمہ کے یا حرف کے اوپر آتی ہے، لیٹر کے اوپر ہوتی ہے۔ الف زبر آ، جیسے جب اس پہ الف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش ہے، کوئی بھی حرکت آ جائے، اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم ابتدائی لیول کا کورس کر رہے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو وہ بہت سارے کویسچن ذہن میں آئیں، تو میں اگر الف ہی پڑھتا رہوں گا، کبھی کبھی درمیان میں حمزہ پڑھوں گا۔ تو الف زبر آ، با زبر با، با، تا، سا، جا، یہ طریقہ ہے۔ ہم نے زبر کو پڑھنے کا دیکھا، اس میں پھر ہم نے کہا کہ ایک پاکستان میں جس طرح زیادہ منہ کھول کے پڑھا جاتا ہے، عربی لوگ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، سلامہ، سلامہ، وہ تھوڑا اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اگر جو ہمارا پاکستان کا لہجہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو تھوڑا عربک لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں تو پڑھنے میں اور خوبصورتی آتی ہے۔ تو سلامہ، جرب، عمل۔ اسی طرح ہم نے زیر کو پڑھنے کا طریقہ دیکھا تھا، ای، بی، تی، سی، جی، ہی۔ اور اس کے بعد پیش کو پڑھتے وقت ہم نے کہا تھا ہونٹوں کو صحیح گول کر کے ادا کریں تو پڑھا جاتا ہے او، بو، تو، سو، جو، ہو۔ تو اگر کوئی آپ میں سے علی بھائی، آپ اس کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں ایک دفعہ؟ یہ جی، میں نے تعریف تجوید کی اور اس کا لغوی معنی سامنے لگا دیا ہے، اس کے بعد جو جو چیز آپ پڑھیں گے وہ میں لگاتا جاؤں گا سامنے۔ جی ٹھیک ہے سر، میں اچھا جی، تجوید کا جو معنی ہے، سلوی آواز ڈبل ہو رہی ہے، میری ہو رہی ہے کیا؟ نہیں ہو رہی ہے، ڈبل ہو رہی ہے۔ ساحل بھائی اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ تجوید کا جو معنی ہے یہ ہے عمدہ کرنا، یعنی اگر آپ اس کو عرف میں دیکھیں تو عمدہ انداز سے پڑھنا، نکھار کے پڑھنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ حروف قرآنیہ کو، جس طرح بھی ساحل بھائی نے حروف الف، با، پا، تا، سا، یہ حروف ہیں، ان حروف قرآنیہ کو مخارج اور صفات لازمہ یا چلے صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ یہاں تک بات کل بھی ساحل بھائی نے جس طرح بیان فرمایا تھا
آج بھی اس کو ایک دفعہ دوبارہ دوست دیکھ لیں کہ تجوید عمدہ کرنا، کس چیز کو عمدہ کرنا؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ حروف قرآنیہ کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یہ علم التجوید، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور یہ اس کی تعریف ہے۔ اچھا، اس علم کا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ وہ حروف تہجی جو کل ساحل بھائی نے اور ضیاء بھائی نے، نائٹ رائڈر بھائی نے جس طرح بیان فرمائے تھے، الف، با، پا، تا، سا، ان کے جو حرکات ہیں ان کے ساتھ، وہ حروف تہجی ہیں۔ جی ساحل بھائی۔ ساحل بھائی وہ اگر اب آگے اس کو کر دیں تو۔ اور ساحل بھائی آپ میوٹ اگر بول رہے ہیں تو۔ اچھا جی، یہ حروف تہجی ہیں: الف، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ یہ حروف تہجی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ علم التجوید کا جو موضوع ہے وہ حروف تہجی ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ قرآنی حروف کو، یہ جو قرآنی حروف آپ کے سامنے ہیں، ان حروف کو ہم نے نکھار کے پڑھنا ہے، تجوید سے عمدہ کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ الفاظ ہیں حروف ہیں جن کی آواز جو ہے وہ تھوڑی بہت مماثلت رکھتی ہے۔ یہ عین، حمزہ، تا، طا، ثا، سین، صاد، ح، خ، ہ، یہ جو حلق سے، دال، ضاد، ذال، ز، ظا، قاف، کاف۔ اب یہ جو قاف اور کاف ہے، ان میں آپ دیکھیں کہ آپ جب منہ کو بھر کے قاف، تو یہ نکھر جائے گا، اور کاف جو ہے وہ بالکل ہلکا کاف، یہ ایسے پڑھا جاتا ہے۔ جی سہیل بھائی۔ جی سہیل بھائی آگے۔ اچھا، یہ جناب یہ زبر کی مشق ہے۔ اب حرکت بھی ہم دیکھتے ہیں ان حروف میں۔ یہ جو پہلا لفظ ہے الف یا حمزہ، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سین۔ اس میں ایک چیز دیکھیے ذرا، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے جب زبر پڑھ رہے ہیں ا، ب، ت، س، ج، ح، اور یہی جب مفخم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جیسے خوا پہ پڑھیں گے، پھر پڑھتے ہیں خوا، پھر تھوڑا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے نا، تو منہ زیادہ کھلتا ہے، خوا، ح، ج، ح، خوا، د، ذ، را، ز، س، ش، ص۔ اسی طرح زیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ہونٹوں کو نیچے کی طرف ترچھا اور پیش پڑھتے وقت بالخصوص خیال کرنا ہے ہمارے ہونٹ صحیح گول ہوں تو تبھی پیش صحیح ادا ہوتی ہے۔ زیر کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ مجہول نہیں، الحمدللہ، اس طرح ہے نہیں، ہی الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھنا ہے زیر کو۔ جی، آج کا سبق اب دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں حرکات کا بیان۔ آلموسٹ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں حرکت۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ ذرا مل کے پڑھیں گے، زبر، زیر زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زبر، زیر اور پیش کو
दो तीन दफा पढ़ लें। जबर जेर जबर और जेर और पेश पेश को हरकत कहते को हैं। हरकत कहते हैं। जबर जेर और पेश को हरकत जबर कहते हैं। जेर और पेश जबर जेर और को पेश हरकत को कहते हरकत हैं। कहते हैं। जी ठीक है, हम में से जबर देखिए, जेर पेश को जबर का हरकत हमें कहते पता है, जबर लेटर के ऊपर होती है, कलिमा के या हरफ के ऊपर होगी, जेर नीचे है और पेश ऊपर। पेश वो छोटी वाव की तरह होती है, वो ऊपर सामने उसका हरकत के सामने अगर देखें जबर और पेश वो ऊपर है और जेर नीचे है। तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो दो जबर जबर दो जेर दो जेर और दो पेश पेश को तनवीन कहते हैं। अगर कोई तनवीन। जी ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है उसके शो के लिए, अगर कोई लिखना चाहता है लिख ले। हरकत के लिए मैंने कहा हरकत जबर जेर और पेश को हरकत कहते हैं। अरबी में जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं और पेश को दम्मा कहते हैं, दौद मीम हा। अगर कोई पढ़ या जम्मा भी कुछ लोग बोलते हैं। अगर कोई अपने लिए लिखना चाहता है लिख ले इसको। मैंने इसको क्लास में रिपीट बार बार नहीं करवाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग इस हरफ को याद करने में कंफ्यूज हों। बेसिक कोर्स है, आपको बेसिक ही ज़हन में रहना चाहिए। अरबी में ज़बर को फतहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं, पेश को दम्मा कहते हैं। ज़बर वाले हरफ को मफ्तूह, ज़ेर वाले को मकसूर और पेश वाले को मदमूम कहते हैं। लेकिन हम ये टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ज़बर ज़ेर और पेश ये टर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ज़रा एक मिनट दीजिए। जी सॉरी, कंप्लेन आ गई थी। अच्छा जी, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है जी, तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो पेश दो जेर दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो पेश और दो जेर को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। जज़्म, ये छोटी दाल की तरह की अलामत होती है, या आजकल वो कुछ अरबिक स्टाइल में वो गोल दायरा सा बना होता है छोटा, तो उसको जज़्म कहते हैं। जिस हरफ पर जज़्म हो उसको साकिन कहते हैं या मजजूम कहते हैं। जज़्म को सुकून भी कहते हैं, सुकून वाला अगर हो तो सुकून वाले हरफ को साकिन, जज़्म वाले हरफ को मजजूम कहते हैं। तो सुकून या जज़म ये वो दाल की अलामत है, ये छोटी दाल या गोल दायरा लगा होता है कुछ अरबिक स्टाइल में। तो जज़म वाले हरफ को मजजूम कहते हैं, अगर उसी हरफ वही सुकून हो तो उसको साकिन कहते हैं। तो जिस हरफ पर जज़म होगी आपको याद रखना चाहिए कि ये छोटी दाल है। जज़म वाले हरफ को पीछे वाले हरफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे। और शद, उसके बाद है शद। ये तीन उल्टा सा लिखा होता है कलिमा के ऊपर, जिस हरफ पर शद होती है उसे दो दफ़ा पढ़ा जाता है। शद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। इंशाल्लाह जज़म की और शद की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज के सबक में हम हरकात की प्रैक्टिस करेंगे, तनवीन की भी कल के सबक में प्रैक्टिस होगी, खड़ा ज़बर की भी कल के सबक में इंशाल्लाह प्रैक्टिस हम साथ कर लेंगे। आज मैं चाहता हूँ हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़बर ज़ेर और पेश की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इब्तिदाई चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत मिस्टेक करते हैं बिलखुसूस ज़ेर और पेश में। तो आज के सबक में हम अपना फोकस करेंगे तजवीद के सबक में प्रैक्टिस का। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी उनको अच्छी तरह याद कर लेते हैं। हरकत किसे कहते हैं ज़रा बताइएगा जी, हरकत किसे कहते हैं? जबर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। वेरी गुड, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। हरकत किसे कहते हैं? जबर ज़ेर और पेश और पेश को हरकत कहते हैं जी। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो दो पेश पेश को तनवीन कहते हैं। फिर से दो ज़बर दो ज़ेर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश। इंशाल्लाह जब हम आइंदा कवायद लिख रहे होंगे ना, तो उस वक्त जहाँ पे किसी जगह पे लिखेंगे तनवीन या बोलेंगे तनवीन, तो आपको याद होना चाहिए कि तनवीन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं तनवीन? दो ज़बर दो जेर दो पेश। दो ज़बर दो दफ़ा पढ़ लें, और दो ज़बर दो ज़ेर और दो ज़बर दो दो जेर ज़बर दो दो पेश। ज़ेर दो पेश। दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। पूरा पेश को सारा तनवीन दो कहते हैं। ज़बर दो ज़ेर। और हरकत किसे कहते हैं? ज़बर
زبر زبر زیر کو اور حرکت پیش کہتے ہیں. کو حرکت کہتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے جزم. جزم یہ چھوٹی دال کی علامت ہوتی ہے یا سکون ہے. اگر جزم ہو تو اگر جزم پڑھیں اس کو تو جزم والے حرف کو مجزوم کہتے ہیں، لیکن ہم زیادہ سکون یا ساکن کہہ رہے ہوں گے. تو اگر سکون ہو، اسی دال کو سکون پڑھیں تو پھر سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ساکن کہتے ہیں. جزم والے حرف کو ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے. اگر جیسے با پر جزم ہوگی تو پیچھے اگر الف آئے گا تو ہم پڑھیں گے الف یا حمزہ زبر با. اب پاکستانی اسٹائل میں عربی میں زیادہ پہلے حرکات کو پڑھا، پہلے حروف کو پڑھا جاتا ہے، بعد میں حرکات کو. لیکن پاکستان میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ عموماً پہلے جس حرف کو پڑھا اس کی حرکت کو پڑھ کے آگے جاتے ہیں. تو میں پاکستانی اسٹائل میں پڑھ رہا ہوں الف زبر با اب. تو یہ جو با پر ہے یہ ساکن ہے یا سکون ہے یا جزم ہے. تو الف زبر با اب. تو با ویسے نہیں پڑھا جائے گا، پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے. شد کا بھی وہی کام ہے، لیکن شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، ایک دفعہ اس پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے، اور ایک دفعہ جس حرف پر شد ہوتی ہے اس پر پڑھا جاتا ہے. جیسے اگر الف با زبر اب، با پر شد ہے تو با زبر با اب با. تو 2 دفعہ اس کو پڑھا جائے گا. انشاءاللہ اس کی پریکٹس کل کریں گے. آج پریکٹس کے لیے ہم فوکس کریں گے زبر زیر اور پیش پر. اچھا جی، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. اور تنوین بتا دیں کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 پیش، 2 زبر 2 پیش. 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. جی بالکل، ویری گڈ. اچھا ایسے ہے، ابھی ہم شروع کریں گے مشق زبر زیر اور پیش کی. کل ہم زیادہ مشق نہیں کر سکے تھے، تو انشاءاللہ جی ابھی سب سے پہلے ہم نیچے ایک سوال بھی لکھا بومسی بھائی نے کہ جزم اور سکون میں کیا فرق ہے؟ سیم ہے، بس پڑھنے میں فرق ہے، ایک ہی ہے، وہ علامت ہے اس کی. اچھا جی، یہ ذرا یہ دیکھیے زبر کی مشق. حمزہ زبر آ یا الف زبر آ. جو ایک بات کل لیکچر کے آخر میں ہوئی تھی وہ تھی کہ ان کی مقداریں کیا ہیں. تو بھائی اگر اس کی صحیح مقدار ہے تو وہ ہے اے بے تے ث، یہ مقدار ہے زبر کی. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی صحیح سمجھ آئے کیا ہم پڑھ رہے ہیں اور ادائیگی میں آسانی ہو. تو اس لیے یہاں پہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہو رہی ہے آپ کو بتانے کے لیے. جو اس کی صحیح مقدار ہے وہ یہ ہے بے تے ث ج ح خ، یہ صحیح مقدار ہے. تو ایک دفعہ میں پہلے ریپیٹ کروں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ کریں گے. حمزہ زبر اے، حمزہ زبر آ، با زبر ب. با با زبر زبر با. با، اب میں نا وہ سارا نہیں ساتھ پڑھے گا، صرف اتنا ہے. تا آ، ثا تا ثا، ج ج ج، ح ح خو. خا. اب دیکھیں یہ پھر ایک مجبوری سی بنتی ہے کہ یہ لگتا ہے جیسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا نہیں. بٹ کیا، کیونکہ اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کھینچنا، اس لیے د دا ذ ز ز، را را را، را را را. را مفخم را. پڑھیں گے. را پر زبر ہوتی ہے تو مفخم پڑھا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے، اس آپ نے یاد رکھنا ہے، را پر زبر ہے تو مفخم پڑھا جاتا ہے را. را. زیر ہو مخفف کا تو مطلب بتا دیں، سب کو موٹا پتہ نہیں ہوگا. موٹا پڑھا جاتا ہے. ہاں موٹا، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے. موٹا یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے. را را را، را. اگر را. زیر را، ہو تو باریک پڑھتے ہیں، ری جی. ری، ویری گڈ. پیش ہو تو پھر مفخم ہے، رو رو، رو. زیر ہو تو مرقق، ری. 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 ٹھیک ہے. اس میں تقریر تھوڑی ہوتی ہے کہ ایسے نا تھوڑی سی ہلکی سی اس میں وہ جیسے ایسے آواز ہوتی ہے نا را میں، یہ تھوڑی سی تقریر اس میں ہوتی ہے. زیادہ تقریر نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی ہوتی ہے. را را. ری را، رو. ری، رو. رو، ز ز ز، س تا س، ش. تا. ش، اچھا اب نیچے والے کلمات دیکھتے ہیں ذرا. سلم سلام، سلم سلام. سلام، جرب. جرب. جرب، را مفخم ہے، را جرب. تو اگر پاکستانی چلیں پاکستانی اسٹائل میں جرب جرب. جرب، جرب. 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 لیکن اگر آپ تھوڑی مشق کریں نا بڑا خوبصورت لگتا ہے. جو عربی پڑھتے ہیں نا جس طرح، تو وہ جو زبر ہے نا اس کو وہ تھوڑا اس طرح سے پڑھتے ہیں ج ب.
تو اگر اس طرح پڑھیں اس پہ تھوڑی محنت زیادہ لگتی ہے لیکن وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. جیسے میں پڑھتا ہوں جرب جرب جرب. اگر میں پاکستان میں جیسے ہم فتحہ کو پڑھتے ہیں اکثر جاربا تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ ایسے پڑھ لیں جاربا جرب جرب ٹھیک ہے آگے عمل 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 عین عمل 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 عین. عمل عین شروع میں آپ کو نا تھوڑی محنت زیادہ لگانی پڑے گی. جب شروع میں عین آتا ہے نا ادا کرنے کے لیے عمل، عمل اگر شروع میں عین ہو نا تو ذرا اس کو مشکل سے ادا کرنا پڑتا ہے، محنت لگانی پڑتی ہے. اور اگر اس کے نیچے شروع میں بھی ہو اور زیر بھی ہو نا تو اور مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے کسی کو بڑا خوبصورت عین شروع میں ادا کرتے ہوئے دیکھنا ہے نا ٹک ٹاک پہ تو وہ ہیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا تو پھر سنیں وہ عین کیسے ادا کرتے ہیں. عین نیچے زیر ہے نا تو اس پہ محنت لگتی ہے، وہ بڑا خوبصورت ادا کرتے ہیں. صحیح. اور کم لوگ اتنا خوبصورت ادا کرتے ہیں. عین کو شروع میں آئے اور اس کو نا اس کو ارادے کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. جب شروع میں آتا ہے صحیح آپ کو توجہ کے ساتھ تو بہت پیارا سید ظفر اللہ شاہ صاحب پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جی. عمل 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 سلم سلم جرب جرب عمل. عمل اس کے بعد ہے ضاد مفخم پڑھتے ہیں. دیکھیے ادھر ضرب 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 ضرب. ضرب اور اگر سوری وہ میں نے اصل میں نا اس کی تھوڑی کافی مشق کی ہوئی ہے تو وہ میرے سے نا وہی سٹائل تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ضرب. اگر آپ اس طرح کریں نا جیسے ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں ضربا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو. ساحل بھائی چلیں بعد میں خود اچھا جی. اس کے بعد ہے مرض. مرض تو اگر دوسری طرح ہم نے کرنا ہے تو پھر مرض. مرض ہاں تو مرض اگر آپ اسی طرح بھی کریں تو مرض مرض عدل عدل عدل. عدل عین شروع میں ہے نا تو اس کو صحیح ذرا محنت لگا کے ادا کرنا پڑتا ہے. عدل عدل سلم سلم جرب جرب عمل عمل ضرب ضرب مرض 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 عدل. عدل. ٹھیک ہے جی. اب زیر کی پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے پاس تھوڑا ٹائم بچا ہے، اس کے بعد سننا بھی ہے نا جی. اس کے بعد دیکھیے زیر کی پریکٹس کرتے ہوئے حمزہ زیر ای با زیر حمزہ زیر ای با با زیر بی تا زیر تی تازیر تا زیر تی تا زیر تی تا تازیر زیر تی تا زیر تی تا تازیر زیر تی تا زیر تی. تا تازیر زیر تی. اوکے جی. ای ای بی 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 تی 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 سی 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 سی. سی نیچے والے حروف نیچے والے کلمات آپ پڑھیں گے. ای بی لی. ایبیلی بیلی اگر صحیح ہونٹو کو ترچھا کریں نا تب یہ زیر سے ادا ہوتی ہے، ادروائز ایبیلے اس طرح ہو جاتا ہے. ای بی لی ایبیلی ای بیلی فیلی می فیلیمی فیلی می سیری فی سیریفی سیری فی سیری فی سیریفی سیری فی ای بی لی ایبیلی ای بیلی فیلی می فیلیمی فیلی می سیری فی سیریفی سیری فی حمیدہ 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 سمیع 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 لمیس لمیسہ ایبیلی ایبیلی فیلیمی فیلیمی فیلی می سیری فی. سیریفی سیری فی علی بھائی کا نیچے میسج چیک کریں. سی ٹی سی 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 سیری فی سیری سیریفی فی سیری فی سیریفی سیری فی سیری فی
سیریفی 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 ہاں سین کی نا ایک صفت ہے سفیریا، اس میں تھوڑی آواز یہ آواز آتی ہے، اگر صحیح صفت سے ادا ہونا پھر زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ سیریفی 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 حمیدہ حامدہ حمیدہ سمیعہ سامیہ سمیعہ 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 عین سمیعہ سمیعہ ویری گڈ سامیہ لمیسہ لامیسا لمیسہ لمیسہ لامیسا لمیسہ اب جی پیش کی مشق، ہونٹو کو گول کر کے او بو تو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش حمزہ او پیش او، با پیش بو، با پیش بو، با پیش بو، تا تا پیش پیش تو تو، تا پیش تو۔ تا پیش تو، جی اب غیر حرکت او 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 دو تو او تو تو، صحیح ہونٹ گول ہوں تو صحیح تب ادا ہوتا ہے۔ آگے جی جو نیچے دیکھیں زوکی را، ذکیرہ ذکیرہ زال کو ادا کرتے وقت ہونٹ صحیح گول، آگے زیر کو ادا کرتے وقت ہونٹ ترچھے صحیح، زوکی را ذکیرہ زوکی را۔ ذکیرہ ذکیرہ ولیدہ، ولیدہ ولیدہ نیچے اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نہ پڑھیں، اگر منہ سے ادا کریں گے تب صحیح پریکٹس ہوگی، جب سنیں گے پھر پتہ نہیں صحیح چلے گا۔ ولیدہ 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 سوریفہ، سوریفہ اب یہ دیکھیں یہ را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھتے ہیں، سوریفہ 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 ذکیرہ۔ ذکیرہ ذکیرہ اب اس ذکیرہ کے را پر زبر ہے، اس کو مفخم یعنی منہ بھر کے پڑھتے ہیں، ذکیرہ۔ ذکیرہ ذکیرہ ولیدہ ولیدہ سوریفہ 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 نعیدو 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 یاریثو، یاریثو اس را کو بھی مرقق یعنی باریک پڑھیں گے، یاریثو۔ یاریثو جی ویری گڈ۔ یعیظو 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 سین اور صاد کل بات کی تھی، ان کا مخرج سیم ہے، سین کا اور صاد کا، صاد پڑھتے وقت اور صاد میں بھی سفیریا صفت ہے، صاد کو پڑھتے وقت کیا کرنا ہے، مفخم منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین اور صاد مخرج ایک ہے، فرق یہ ہے کہ صاد پڑھتے وقت ہونٹو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات کی تھی کہ صاد پڑھتے وقت کوشش کریں ہونٹو کو گول کر کے، جو واؤ تھوڑا سا ساتھ پڑھا جاتا ہے نا واؤ، وہ نہ پڑھیں، واؤ سے بچنا ہے ہم نے۔ اچھا جی کوئی مجاہد یا مجاہدہ زبر زیر اور پیش سے سنائیں گے، وہ جنہوں نے ابھی نہیں سنایا، علی بھائی نے تو پڑھا ہے نا ابھی آج، کوئی اور بھائی جی نیچے والے کلمات پڑھنے ہیں، سلم، جرب، عمل، یہ والے۔ میں کوشش کرتا ہوں، نو تو نالائق اسٹوڈنٹ بر نہیں پڑھیں۔ سلامہ جربہ عاملہ عمل، اچھا اب عملہ ٹھیک ہے رکیں، اب دیکھیں کہاں ٹھیک ہے، آپ وہ جس طرح آپ حرکات کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی سلامہ جا را کو تھوڑا سا دیکھ لینا، مفخم جب اس پہ زبر آئے گی نا تو اس کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ پریکٹس بھی کریں گے، اس کے را کے ہم قواعد بھی پڑھیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں شروع دن سے کچھ یہ جو مخارج ہیں یہ بہتر ہونے چاہیے شروع دن سے، تاکہ آخر تک کچھ نہ کچھ بہتری بھی تو ہونا، صرف یاد نہ کر لیں۔ جارب، جربہ آگے ضربہ عین کے ساتھ عمل، یا عمل، عملہ Very good. ضربہ مرضہ عدلہ عین عدالہ، ویری گڈ، کوئی عدلہ اور جی، ویری گڈ، کوئی اور جی، کوئی اور میں کروں ٹرائی؟ جی کر دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ سلامہ ٹھیک ہے، جربہ سلامہ سلامہ، جربہ ویری گڈ، عملہ ویری گڈ، ضربہ ویری گڈ، مرضہ ویری گڈ، عدلہ
वेरी गुड। कोई और जी? माशाल्लाह बहुत खूब आंदों में। सालामा, जाराबा, आदमा, जी वेरी गुड। आप नीचे पढ़ा। आमला वेरी गुड। आमला अमल आमा, दा, अमल amala, वेरी गुड। salama, jaraba, amila, daraba, marada, adala, daraba, जी कोई और जी, कोई और कोई adila. और जी वेरी गुड। जरा आप देखना आइन को अदा करते हुए, आइन आइन अमला, और रा को अदा करते हुए अगर उस पर ज़बर है तो उसको मुफखम पढ़ेंगे, मोटा मुंह भर के पढ़ेंगे। जारा रा, जाराब जाराब, और अमल अमला। कोई और भाई जी? फिर उसके बाद हम अपने सबक अगले सबक की तरफ चलें। मेरा एक सवाल होगा आखिर में ना, जब सारे भाई सुना देंगे। चल भाई जी मैं जी थोड़ा बिजी हूँ, आप लोग करें। जी आगे जी फरमाइए, सवाल अच्छा पेश करें। अच्छा जिस तरह ये सालामा, इस तरह सीन को थोड़ा लाइक खींचना है, या फिर लाइक सालामा? नहीं खैर देखें, मैंने ये बात की कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए ना ऐसे महसूस होगा, हम थोड़ा सा खींचें, नहीं तो इसकी मिकदार सलामा ये है, सलामा जब रवानगी में पढ़ेंगे सलामा सलामा, ठीक है, ये मिकदार है। जारबा कल भी ये बात डिस्कस की थी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कल इंशाल्लाह ना मैं एक वीडियो प्ले करूँगा, 15 मिनट की होगी। कल तजवीद के सबक में हम ज़्यादा उस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो वीडियो आपके पास होगी, आप उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें ज़बर की, ज़ेर की, पेश की, जज़म की, शद की, खरा ज़बर, खड़ा ज़ेर, इन तमाम की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। और उसमें फिर ये होगा कि भाई मैं सुनाऊं? जी सुनाएं। अच्छा ना, मैंने ये भी है तो उनसे भी सुन लीजिएगा, अगर कोई सुनाना चाह रहा है ना तो एक भाई सुना लें और फिर उसके बाद हमने अगला सबक पढ़ना है, उसके बाद क्लास के बाद आप आगे सुना सकते हैं अगर चाहें। ठीक होगा। सलामा, दराबा, अमला, दराबा, मारादा, आदाला, आदला। जी वेरी गुड। अच्छा जी, अब ना अगर बाद अभी और भी किसी ने प्रैक्टिस करनी है तो उस क्लास के बाद फिर इधर ही होंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा जी, हमारा तजवीद का हिस्सा मुकम्मल हुआ। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ेंगे अलामात इस्म, जो हमने कल नहीं पढ़ी थी, और अगर टाइम हुआ तो अलामात फ़ेल भी, अलामात इस्म। लेकिन उससे पहले जो हमने कल सबक पढ़ा था ना, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। तो कल के सबक में हमने पढ़ा था इंसान के लफ्ज़ की, पहले डेफिनेशन थी, इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। लफ्ज़ की क्या डेफिनेशन है? इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। बा माना लफ्ज़ को कलिमा किसे कहते हैं? बा माना लफ्ज़ को बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की कितनी अक़साम हैं? 3। कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ। वेरी गुड। हमने कल पढ़ा था कि इस्म किसे कहते हैं? किसी जगह, चीज़, इंसान या हैवान का नाम, जैसे अली, मदीना, कलम। इस्म किसे कहते हैं? किसी जगह, चीज़, इंसान या हैवान का नाम इस्म कहलाता है। या हैवान का नाम इस्म कहलाता है। यही बस इतना सा सबक कल हमने पढ़ा था, देखें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा था। अलामात इस्म। इस्म अब हमें कैसे पता चलेगा जो कलिमा सामने लिखा है वो इस्म है, फेल है या हर्फ है? इंशाल्लाह हम देखेंगे। हमने पढ़ा कलिमा की 3 अक़साम है। अब देखिए, आपने पढ़ा था लफ्ज़। लफ्ज़ कहते हैं जो कुछ इंसान के मुंह से बोल निकलेगा लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ बेमाना भी होता है, बामाना भी। बेमाना को हमने छोड़ दिया, हमारे पास बचा बामाना। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। तो जो बामाना अल्फाज हम बोल रहे हैं वो तो कलिमात है ना, वो कलिमा है। तो कलिमा या इस्म होगा या फेल होगा या हरफ होगा। ये तीन है, या इस्म है या फेल है या हरफ है। तो हमें पहचान करनी पड़ेगी कि इस्म कौन सा है, फेल कौन सा है, हरफ कौन सा है। मैं कहता हूं अगर आप सिर्फ ये पहचान सीख जाए ना, 21 दिन का आपका टाइम, आपका मकसद पूरा हो जाता है। आपको ये पता चल जाए अरबी में इस्म कौन सा है, फेल कौन सा है, हरफ कौन सा है, और इंशाल्लाह आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल जाएगा इस्म का, फेल का और हरफ का, इस कोर्स के इख्तिताम तक। तो इस्म की अलामत यह है। पहले हमने इस्म की डेफिनेशन कल पढ़ी, किसी जगह, चीज़, इंसान या हैवान का नाम। तो इस्म की अलामत यह है, ये पहली अलामत, उसके शुरू में अलिफ लाम होता है। अलिफ लाम जिसके शुरू में हो तो पता चल जाएगा फ़ौरन ये इस्म है। जैसे एक कलिमा है अलहम्दु, शुरू में अलिफ लाम है, तो अलहम्दु इस्म है या फेल? क्या है?
اسم اسم ہمیں کیسے پتا چلا ہے؟ اس کے شروع میں الف الف لام۔ لام اچھا، لام میم۔ اسم کے آخر میں اگر شروع میں الف لام نہ ہو تو اس کی دوسری پہچان یہ ہے اس کے آخر میں تنوین ہوگی، آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کسے کہتے ہیں بھلا بتائیں؟ ہاں، دو زبر دو زبر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور حرکت کسے کہتے ہیں یہ بتائیں؟ ایک زبر ایک پیش ایک زبر ایک پیش زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور پیش کو۔ تو میں نے کہا کہ اسم کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، جیسے ہے نا قرآن پاک میں ہدن، ہدن للمتقین، تو ہدن پر تنوین ہے، ہدن للمتقین۔ تو ہدن یہ کیا ہے؟ اسم، تنوین اسم ہے۔ اس کے بعد ہے عذاب عظیم، عذاب، عذاب کیا ہے؟ عذاب اسم کیسے پتا چلا ہے؟ اس میں تنوین ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد ہے آخر میں یائے نسبتی ہو، جس کے آخر میں یائے نسبتی ہو نا وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے مکی، مدنی، تو آخر میں ہے یا، یہ نسبت کے لیے ہے کہ مکہ کی طرف نسبت ہے نا، مدینہ کی طرف نسبت ہے۔ آگے پاکستانی، یا ہے آخر میں، یہ جو چھوٹی یا ہے نا یہ پاکستان کی طرف نسبت ظاہر کر رہی ہے، تو آخر میں یائے نسبتی ہو۔ تیسری علامت کیا ہے؟ آخر میں یائے نسبتی ہو، جیسے مکی، مدن۔ اس کے بعد ہے چوتھی علامت ہے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، یا موسیٰ، یا حرف ندا ہے، وہ حرف جو کسی کو ندا دینے کے لیے، بلانے کے لیے آئے، یا موسیٰ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بلایا تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، تو یہ قرآن سے مثال ہے، یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا کے بعد جو کلمہ ہے وہ اسم ہے۔ ہم یا کے بعد کسی کو بلا رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، تو یہ ہے یا موسیٰ۔ تو موسیٰ کیا ہے؟ اسم ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ یا حرف ندا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے شروع میں حرف جار ہو، پانچویں علامت ہے اس کے شروع میں حرف جار ہو۔ حرف جار وہ ہیں جن کو پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں، تو ابھی ہم نے پریپوزیشن نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عربی میں 17 پریپوزیشنز ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان پڑھیں گے، جیسے بسمی، با بھی نا، یہ بھی ایک پریپوزیشن ہے جو بسم اللہ کے شروع میں آتا ہے نا، با زیر بی، بی، یہ بھی پریپوزیشن ہے، حرف جار میں ہے۔ تو شروع میں حرف جار ہو، للہ، اس کے شروع میں جو لام زیر لی ہے یہ بھی پریپوزیشن یعنی حرف جار ہے۔ تو اس کے بعد حرف جار کے بعد جو کلمہ ہے وہ اسم ہے، جیسے بسمی، تو اسمی یہ اسم ہے، کیسے پتا چلا؟ با کی وجہ سے، للہ، اللہ، یہ لفظ اللہ ہمیں ویسے ہی پتا ہے اسم ہے، اس میں جلالت ہے، تو اس سے پہلے لام سے لی، یہ ہے حرف جار ہے۔ انشاءاللہ حرف جار ہم پڑھیں گے 17 کے 17۔ اس کے بعد ہے آخر میں گول تا ہو، جیسے مدینہ، آخر میں جو گول تا ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ مضاف ہو، بس یہ آپ کو میں نے یہ بتانا تھا، اس کو ہم نے لکھا ہے، تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے جب مضاف پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے اضافت کے لیے آتا ہے، نسبت کے لیے، قلمک، تو قلم کی اضافت ہے کا آپ کی طرف، آپ کا قلم، تو یہ جب اضافت ہوتی ہے تو کس کی طرف اسم کی اضافت اسم کی طرف ہوتی ہے، تو قلم ہمیں پتہ چل رہا ہے جب وہ اسم ہے مضاف بن رہا ہے، لیکن ابھی اس کو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے لکھ دیا ہے تاکہ جب ہم مضاف پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو، ہم نے علامات اسم میں پڑھا تھا۔ تو جی علامات اسم دیکھیے، شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو۔ ابھی ہم نے یہ 6 علامات پڑھیں گے، مضاف ہو آپ کے پاس لکھا ہوگا، آپ چاہیں اسکرین شاٹ لے لیں، یاد کرتے ہوئے پہلی 6 علامات ہی یاد کریں گے۔ تو شروع میں الف لام اب ہم نے مل کے پڑھنا ہے، اس کے بعد ابھی ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ شروع میں الف لام ہو، ایسے ہی انہی الفاظ میں شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو۔ چلیں جی اب مل کے پڑھیں گے۔ شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو،
آخر میں گول تا ہو، پھر تو سے یہ پڑھ لیتے ہیں، ہم علامات نے 5 اسم دفعہ اور اور ابھی پڑھا ہے۔ جیسے شروع میں شروع میں الف حرف جار ہو جیسے بس، نہیں آخر میں ابھی نہیں جیسے مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں، ابھی مثالیں یاد نہیں کرنی، مثالیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ علامات اسم دیکھیں، شروع میں لام ہو، لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، حرف ندا ہو، شروع میں حرف شروع میں جار حرف ہو، جر ہو، آخر میں آخر میں گول گول تا تا ہو، ہو۔ مضاف مضاف ہو، مضاف ہو، جیسے مضاف ہو، اس کو ٹھیک ہے، ابھی مضاف ہو، یہ علامت آپ نہ کریں، شروع سے صحیح۔ پھر سے ابھی آپ نے 4 دفعہ اور پڑھنا ہے، یار رکنا نہیں، ذرا انرجی اچھا کے جی، ساتھ نا، تھکنا ٹھیک بھی ہے، نہیں۔ شروع میں شروع الف میں لام ہو، الف لام ہو، آخر میں آخر میں تنوین ہو، تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف آخر میں ندا ہو، نسبتی ہو، شروع میں حرف حرف جار ہو، شروع آخر میں میں حرف گول تا جار ہو۔ ہو، آخر میں گول تا ہو۔ آخر میں گولتا ہو، تھک بھی گئے، 3 دفعہ اور ابھی شروع پڑھنا میں ہے۔ الف لام ہو، شروع میں الف آخر لام میں ہو، تنوین آخر ہو، میں تنوین ہو، آخر میں آخر یا میں یا نسبتی ہو، نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف شروع میں ندا حرف ہو، جار ہو، آخر میں گول تا ہو۔ سہیل بھائی آپ کی اسکرین چلے جاتی ہے اس لیے ہم چپ وہ ہوئے۔ ٹیسٹ لے رہے اچھا ہیں اچھا، ہمارا۔ سوری ٹھیک ہے جی، پھر سے 2 شروع دفعہ میں اور۔ الف لام ہو، شروع میں الف لام ہو، آخر آخر میں میں تنوین تنوین ہو، ہو، آخر میں آخر یا میں یا نسبتی، نسبتی ہو، شروع میں شروع میں حرف حرف ندا ندا ہو، ہو، شروع میں شروع حرف میں حرف جار جار ہو، ہو، آخر آخر میں میں گول تا گولتا ہو۔ ہو، شروع میں الف شروع میں لام ہو، الف لام ہو، آخر آخر میں میں تنوین تنوین ہو، ہو، آخر آخر میں میں یا یا نسبتی نسبتی ہو، ہو، شروع میں شروع میں حرف حرف ندا ندا ہو، ہو، شروع میں حرف شروع میں حرف جار ہو، جار ہو، آخر آخر میں میں گول گولتا تا ہو۔ ہو۔ اچھا جی، ایک دفعہ پھر، جیسے نا شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد، آخر میں تنوین ہو جیسے ہدن، آخر میں یا نسبتی جیسے مکی مدنی، شروع میں حرف ندا جیسے یا موسیٰ، شروع میں حرف جار جیسے بسم اللہ، آخر میں گولتا جیسے مدینہ۔ تو ایک دفعہ پھر پڑھیں اور اس کے بعد کوئی مجاہد سنائے گا، جو بھی، ڈاکٹر ڈو سے شروع کریں گے جی۔ شروع میں شروع میں الف الف لام لام ہو ہو، شروع جیسے میں الف لام الحمد، ہو، آخر آخر میں میں تنوین تنوین یا ہو، ہو، نسبتی ہو، شروع میں آخر میں آخر یا میں یا ندا نسبتی ہو، ہو، نسبتی ہو، شروع میں شروع حرف میں شروع حرف میں جار ہو، ندا ہو، آخر میں شروع گول میں تا حرف ہو۔ شروع میں ندا حرف ہو، جار ہو، آخر میں شروع میں گول حرف تا ہو۔ جار ہو، جی ٹھیک ہے، آخر میں بہت شکریہ، گولتا ہو۔ جزاکم اللہ۔ کوئی مجاہد ہمت کرے جی، جی سنانے میں کی، سناتا جہاد ہوں۔ ہے، جہاد شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو۔ اچھا جی، ڈاکٹر ڈو بھائی آپ کوئی مثال دے دیں شروع میں حرف ندا کی، جیسے جیسے یا موسیٰ، تو ویری گڈ، یا کی وجہ سے موسیٰ جو ہے وہ اسم ہوگا۔ جی اس کوئی اور بھائی جی سنا دے، کوئی بھائی یا بہن، علامات اسم۔ جی جی، شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گولتا ہو۔ ویری گڈ۔ اچھا جی یہ بتا دیں تنوین کسے، یہ جو مہر عمر بھائی آپ سے کویسچن ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ جیسے خدن، تنوین کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ، مثال آپ نے بالکل درست دی ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا نا آخر میں تنوین ہو جیسے خدن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ دو زیر دو جی پیش، ویری گڈ۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش دو کو، اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زبر زیر زیر زبر زبر زیر پیش۔ زیر پیش۔ ویری گڈ۔ تو تنوین ہم نے پڑھی، آخر میں تنوین کا مطلب ہے آخر میں 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں۔ جی کوئی اور بھائی سنائے گا علامات اسم۔ شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ علامات فعل چلیں اب کل ہی پڑھیں گے۔ اچھا اب کرتے ہیں، ساحل بھائی ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی اچھا یہ گول تا ہے، یہ ہا ہے یا تا ہے؟ مدینہ آخر میں اچھا تو ہا۔ انشاءاللہ نا ہم وقف کا بیان پڑھیں گے تجوید کے سبق میں، وقف کا بیان پڑھیں گے ایک دن میں انشاءاللہ ہم، علامات وقف اور وقف کرنے کا طریقہ، تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے جب آخر میں گول تا آتی ہے اس پر جب وقف کیا جاتا ہے تو وہ ہا سے بدل جاتی ہے، مدینہ، مدیناتن سے مدینہ۔ انشاءاللہ وقف کا طریقہ اور علامات وقف ایک ہی دن میں انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ۔
اچھا جی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں علامات ترجمہ اور کلمات ترجمہ۔ کل ہم نے پڑھی تھی کچھ علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ، جس میں ہم نے پڑھا شروع میں اگر الف ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں، شروع میں تا ہو ترجمہ، تو، یا ہو تو ترجمہ کیا وہ، کرتے ہیں؟ نون ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم، اگر با زیر بی، با کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ، ساتھ۔ لام زیر لی کیا ترجمہ ہے؟ کے لیے واسطے، ویسے لام زبر لا کا بھی ترجمہ کے لیے واسطے کیا جاتا ہے، ابھی پڑھا نہیں۔ من کیا ترجمہ ہے؟ سے، من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے، سے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ عربی کے فارچونیٹلی 65% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، 20% الفاظ وہ ہیں جو بہت ریپیٹ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم کلاس میں ریپیٹ کرتے رہیں گے، جیسے یہ سامنے بھی آپ کے جو لکھے ہیں یہ انہی 20% میں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوں گے۔ 15% وہ ہیں جن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، جو 65% ہے ان پہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اردو میں ہم لفظ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ اور ایک دو لفظ پڑھیں گے، جس میں ہے کاف زبر کا۔ اس کا مطلب ہے آپ یا تم۔ ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، تو یہ جو کاف ہے نا جزاک کا، اس کا مطلب ہے آپ۔ انشاءاللہ یہ ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، جب ضمائر منفصلہ متصلہ پڑھیں گے نا تو اس وقت یہ سارے ضمائر ہم پڑھیں گے، وہاں پہ بھی اس کو پڑھا جائے گا، لیکن ابھی کے لیے آپ اس کو یاد رکھیں۔ ویسے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ وہ گردان کو نہ یاد کر سکیں وہ علامات اتنی یاد کر لیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کاف زبر کا قرآن پاک میں بہت استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آپ یا تم۔ کیا ترجمہ ہے؟ آپ یا تم۔ اس کی مثال آپ یاد کر سکتے ہیں نا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ اگر سامنے عورت ہو، لڑکی ہو تو فیمیل ہو، پھر ہم کہتے ہیں جزاک اللہ۔ تو کاف زیر کی کا ترجمہ بھی تو، تم یا آپ ہے، لیکن کاف زیر کی فیمیل کے لیے ہے، خاتون کے لیے، عورت کے لیے آتا ہے، اور کاف زبر کا مرد کے لیے۔ تو جزاک کا، کاف زبر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تو، تم یا آپ۔ تم یا ٹھیک ہو۔ اس کے بعد آگے ایک اگر وہ سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہے مالک، یہ آج کے ہمارے سبق میں آئے گا۔ کلمہ ہوتا ہے فاعل، اردو میں ہم کہتے ہیں نا فاعل، کام کرنے والا۔ اس کے دو وزن ہوتے ہیں فاعل، ایک یہ وزن ہے فاعل کام کرنے والا، اور دوسرا اس کا وزن شروع ہوتا ہے نیم پیش منہ، آخر سے پہلے، آخری کلمہ سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ جیسے انشاءاللہ اس میں فاعل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا تو انشاءاللہ اس میں فاعل بھی پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، یہ سارے ایک دن میں پڑھیں گے، وہ جتنا بھی آپ کو یاد رہا آپ کی قسمت۔ تو مسلم، اسلام لانے والا، میم پیش منہ آخر سے پہلے ہے زیر، مسلم لام کے نیچے ہے زیر، مؤمن ایمان لانے والا آخر سے پہلے زیر، تو یہ فاعل کا وزن ہے، فاعل ہے کام کرنے والا۔ راشد رشد و ہدایت والا، ضارب ضرب لگانے والا، حاسد حسد کرنے والا، مسلم مومن۔ پیج وہ لگائے نہیں، وجہ پڑھا رہے ہیں، یہی لگایا بھائی صاحب، وہ سائڈ پہ دیکھیں، اس کے سائڈ پہ دیکھیں، مالک فاعل مسلم، یہ وزن ہے، ایکچولی وزن ہے فاعل کا اور مسلم کا۔ فاعل کہتے ہیں فعل کرنے والا، کام کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، تو اس میں فاعل کے دو وزن، میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر، اور فاعل یہ وزن ہے جیسے راشد، حاسد، ناصر، قادم، یہ سارے وزان ہیں۔ ایک کلمہ آج ہم پڑھیں گے وہ ہے ایجا، اس کا ترجمہ ہے صرف، ایجا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ صرف، صرف، ایجا ترجمہ ہے اس کا صرف۔ یا اور صرف، قرآن پاک میں ایجا یہ 24 مرتبہ آیا ہے۔ صرف دیکھیں آپ ایجا یاد کر لیں تو 24 حروف کا 24 کلمات آپ کو قرآن پاک کے یاد ہو گئے، ایجا 24 کلمات آپ کو یاد ہو گئے ایجا۔ اور ترجمہ کیا ہے اس کا؟ صرف، صرف۔ ترجمہ کیا ہے؟ صرف، کل بھی میں نے کہا تھا لام زیر لی، جسے ابھی آج ہم نے پڑھا، ترجمہ ہے کے لیے واسطے۔ یہی لفظ صرف قرآن پاک میں 2451 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 2451 مرتبہ لام زیر لی، کے لیے واسطے۔ آسان لفظ ہے، کوئی مشکل بھی نہیں، ترجمہ کرنا، یاد رکھنا بھی اتنا مشکل نہیں، آسان ہے۔
اسی طرح کل کے سبق میں ہم نے ایک اور کلمہ پڑھا تھا با. تو با کا بھی جی بالکل، با کا میں نے عرض کیا تھا کہ با کا ترجمہ، جس کا ترجمہ ہے ساتھ، قرآن پاک میں با کا استعمال کتنی دفعہ کل بتایا تھا نا، ہوا ہے جی. با کا استعمال ہے 2544 مرتبہ، 2544 مرتبہ ہے با کا صرف استعمال. ترجمہ ہے ساتھ. آپ نے با ترجمہ ساتھ یاد کیا 2544 مرتبہ قرآن پاک میں یہ آ رہا ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے، آپ کو یاد کرنے سے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح کل کے سبق میں ہم نے ایک لفظ یاد کیا تھا آذا یعوذ، اعوذ، آذا یعوذ. یہ لفظ قرآن پاک میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پناہ مانگنا، پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، تو یہ لفظ مختلف سیغوں کے ساتھ قرآن پاک میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے. آپ نے صرف اس ایک لفظ کو یاد کرنے سے 10 کلمات آپ قرآن کے یاد کر سکتے ہیں. آذا یعوذ. اسی طرح کل ہم نے ایک اور لفظ پڑھا تھا رجم، قرآن پاک میں 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے مختلف سیغوں کے ساتھ. تو ترجمہ ہے رد کیا ہوا، مردود، دھتکارا ہوا. اچھا جی، اب ہم اچھا ایک دفعہ پھر علامات پڑھیں گے اور پھر اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں. شروع میں الف لام ہو تو کیا ترجمہ ہے؟ میں. تا ہو تو ترجمہ تو یا ہو تو ترجمہ وہ نون ہو تو ترجمہ ہم. با کا ترجمہ ساتھ. لام سے لی کے لیے، کے لیے، میر کا ترجمہ واسطے سے. کاف آپ آخر میں یہ آتا ہے جزا کا، بعد میں آتا ہے جزاک اللہ، آپ کو اللہ جزا دے. اور اس کے بعد ایجا کا ترجمہ کیا ہے؟ صرف. اچھا جی، اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، وہ ہے ترجمہ اور تجوید کی مشق. تو ذرا 1 منٹ دیجیے، میں لگاتا ہوں. جی سورہ فاتحہ میں نے سامنے لگائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے مشق کی تھی. اچھا جی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ سے اعوذ، اعوذ الف اعوذ عین، اور عین پر پیش ہے اور ذال پر بھی آگے پیش ہے. صحیح بول ہوں گے، نہیں تو اوزو ہو جائے گا، اوزو وہ غلط ہو جانا ہے. اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. تا مفخم، طا اس طرح نہیں، واو نہیں ساتھ ایڈ کرنی. من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ کل ہم شد کو پڑھنے کا طریقہ، اس میں شد پڑھنے کی مشق پڑھیں گے. شد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے مشدد، اور تھوڑا سختی سے نا اس کو پڑھنا ہوتا ہے. بسم اللہ ملہ، اگر کیونکہ اس کو اگر 2 دفعہ پڑھنا ہے نا، سختی سے تھوڑا پڑھیں، نہ پڑھیں ادا نہیں ہوتا. ملہ ملہ، اور تھوڑا سختی سے پڑھیں گے تو ادا ہوگا. اور اس کو پھر یہ بھی دھیان کرنا ہے کہ مفخم موٹا نہیں کرنا، ملہ نہیں کرنا، ملہ ملہ. ٹھیک ہے ملہ. جی ماشاءاللہ. الحمد الحمد للہ للہ رب رب العالمین. العالمین. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. اچھا دیکھیں، ایک نا لام پر جب ساکن ہو نا، لام ساکن ہو تو رب بل نہیں کرنا،
بل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، رب العالمین، رب العالمین. جیسے انگلش کا بل بولتے ہیں نا، وہ نہیں بولنا. انگلش میں کہتے ہیں نا بل، وہ نہیں، رب بل، تھوڑا سا لام ظاہر ہوگا. جی اس سے میں آپ کو اس کا میں آپ کو نا ایک بہترین، اگر آپ سمجھنا چاہیں نا تو کیا ہے کہ جب آپ لام کو اس کے مخرج سے چھوڑیں گے نا تو اس وقت آواز نہیں آنی چاہیے. رب بل نہیں ہوگا. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اچھا یہ را میں نا تھوڑی سی تکریر پائی جاتی ہے، اس میں تکرار تھوڑا سا آتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو، بالکل ہلکا سا ہاف سا ایسے نہ ہو. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ہاں ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ٹھیک، اگر آپ پڑھیں، اب دیکھیں اگر آپ الرحمٰ پڑھیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا عربی لہجہ ہے نا اس کو اگر کاپی کریں نا تو بہت خوبصورت لگتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ اسی طرح بھی جیسے آپ کی پریکٹس ہے وہ بھی کریں. تو لیکن آپ یہ کریں کہ جب آپ کسی عرب قاری صاحب کو سن رہے ہوں گے نا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ کھڑا زبر کیسے پڑھتے ہیں اور زبر کو کیسے پڑھتے ہیں، آپ کو پھر اچھا لگے گا. آپ آہستہ آہستہ نا پہلے آپ سنیں گے، آپ کے کان فیملیئر ہوں گے، پھر آپ اس طرح سے پریکٹس کریں گے، آپ کو اچھا لگے گا. بھی انشاءاللہ بعد میں علی عبد الرحمن الحذیفی صاحب کی سورہ فاتحہ پلے کریں گے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. یوم الدین. ایاک نعبد، عین ہے نعبد، و ایاک وإياك نستعین. نستعين. ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. اچھا آپ نے نا اب ایسے کرنا ہے، ہم کسی بھی قاری صاحب کی جب تلاوت سنیں گے نا تو آپ نے ان کا سین دیکھنا ہے، نستعین. میں کہتا ہوں ہمارے جو قرا ہیں نا الحمدللہ مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم قرا پیدا کیے ہیں. آپ خانہ کعبہ کے، مسجد نبوی کے کسی امام صاحب کی تلاوت لیں، آپ نے ابھی تک جتنے قواعد پڑھے ہیں نا سین، آپ دیکھیں کسی ایک جگہ پہ بھی وہ سین کو ادا کرتے ہوئے اس کی صفت نہیں چھوڑیں گے، ایک جگہ بھی نہیں چھوڑیں گے. آئین پڑھیں گے ہر جگہ ادا ہوگا، کہیں سے بھی آپ دیکھیں. اتنا ماشاءاللہ پیارا وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے الحمدللہ. کوئی اور کتاب آج کی دنیا میں قرآن سے پہلے یا قرآن کے بعد ایک کتاب ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس کو پڑھنے کا اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. کوئی ایک کتاب نہیں. الحمدللہ یہ قرآن پاک کا اعجاز. اس لیے تو قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو ماشاءاللہ سے آپ جب ابھی سنیں قاری صاحب کو تو کوشش کریں ان کے جو جتنے ہم نے کلمات پڑھے ہیں ان کی مشق دیکھیں کیسے کرتے ہیں. ہمارا ٹائم گزر رہا ہے تو ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں. جی الحمد شروع میں ہے الف لام، مجھے بتا دیں گے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ الف لام. الف لام سے پتا چلا. ویری گڈ ویری گڈ. اس کے بعد الحمد، ہم تعریف الحمد تمام تعریفیں. اس کے بعد آگے ہے لام زیر لی، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کے لیے واسطے. کے لیے واسطے. ویری گڈ. ہم نے کچھ کلمات آج پڑھے تھے جس میں ہم نے پڑھا با کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟
ساتھ، لام سے لی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کے لیے واسطے، واسطے، کاف آخر میں آئے تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جزاک اللہ، جیسے تو، تم یا آپ. ویری گڈ. اچھا جی، الحمد تمام تعریفیں، للہ تمام، الف لام ہے نا، الف لام. اچھا سنیے، الف لام خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مخصوص کرنے کے لیے، جیسے انگلش میں ہے نا دا یا دی، THED، تو وہ ہے الحمد تمام تعریفیں، یعنی خاص تعریف اللہ کی ہے ہر چیز میں، یا اصلی تعریف، خاص تعریف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ٹائم ملے تو نائٹ رائڈر بھائی سے پھر ہم پوچھیں کہ الف لام کی کتنی اقسام ہے اور یہ کون سی ہے. آپ کے یاد رکھنے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ الحمد تمام تعریفیں، خاص تعریف اللہ کی، THE الف لام. الحمد تمام تعریفیں، للہ، لام سے لی کیا ترجمہ ہے؟ کے لیے واسطے، للہ، الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب ترجمہ کریں گے پالنے والا یا رب. العالمین، عالم ایک ہوتا ہے عالم، جیسے ہم نے وہ پڑھا نا آج فاعل، وہ ہے عالم، علم رکھنے والا، علم رکھنے والا، فاعل کام کرنے والا. یہاں پر ہے عالم، تو عالم کہتے ہیں ورلڈ کو، جہان کو، جو تمام جہان. آخر میں ہے یانون. یہ ذرا مجھے بتائیں یانون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ابھی آپ کا پتہ چل جائے گا. وہ یانون، آخر میں یانون آئے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ہم نے وہ جو کلاس ہماری تھی نا پہلی، اس میں ہم نے پڑھا تھا یانون آخر میں واو الف واو نون یانون ہو تو ترجمہ کرتے ہیں سب. آخر میں واو الف، کل انشاءاللہ مجھے یاد نہیں رہا لکھنا، میں کل علامات میں لکھ دوں گا. آخر میں واو الف ہو یانون ہو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آخر میں واو الف واو نون اور یانون کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب. آخر میں واو الف ہو واو نون ہو اور یانون ہو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب. پھر سے آخر میں واو الف واو نون یانون ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سب. یؤمنون شروع میں یا ترجمہ وہ اور آخر میں واو نون، وہ سب ایمان لاتے ہیں یا رکھتے ہیں. ڈاکٹر ڈو بھائی کا کویسچن، ایمان لانے اور رکھنے میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا جی، عالم، عالم جہان، اور یانون سب، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک، ملکیت رکھنے والا، مالک ہے. جیسے فاعل آج ہم نے پڑھا نا یوم، دن، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. چلیں اس کے لیے ہمیں زیادہ تگودو کی ضرورت نہیں، ہم یوم آزادی مبارک یوم استعمال کرتے ہیں. صرف توجہ کی ضرورت ہے. یوم یہ قرآن پاک میں 377 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یوم لفظ، یوم. تو دن، الدین، یہ مجھے میں کاؤنٹ نہیں اس کو کر پایا اس طرح سے، کیونکہ یہ دین اور دین کے ساتھ مل کے آتا ہے، تو اس کا صحیح مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ قرآن پاک میں ہے. لیکن یہ یوم جزا کا مالک ہے. یوم الدین وہ مالک ہے. الدین کہتے ہیں جزا، دین، جزا مالک ہے. یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے. ایجا ترجمہ کریں گے، آج ہم نے علامات میں بھی پڑھا تھا کلمات میں. ایجا ترجمہ ہے صرف، صرف ایسے ہی ہے نا، ایجا صرف، صرف، اور کاف زبر کا، تو، تم یا آپ، ایسے ہی ہے نا. جزاک اللہ، آپ، اللہ آپ کو جزا دے. ایجا کا صرف، تو، تیری یا تجھے، صرف تیری. اس کے بعد ہے نعبدو، شروع میں ہے نون، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ. شروع میں نون ہو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم. اور واو ہو تو پھر، سوری الف ہو تو پھر، میں. یا ہو تو پھر، تو. یا ہو تو وہ. ویری گڈ. تا ہو تو تو. ویری گڈ. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یا کا صرف تیری، کاف، ٹھیک ہے. واو کا ترجمہ اور یا کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف کاف زبر کا، تیری، تو، تمہارے، تو، ویری گڈ. اس کے بعد ہے نستعین، شروع میں ہے نون، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم. اس کے بعد آخر میں ہے یا نون، کیا ترجمہ ہے؟ سب. ہم سب. اس کے درمیان میں بچتا ہے الف سین، سین تا عین
یا ہے تو استعانت مدد طلب کرنا، استعانت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا. جی نستعین ہم سب استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں. جب سین تا ہے نا تو اس میں مطلب آتا ہے چاہنا. الف سین تا یا سین تا آتا ہے نا عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا طلب کرنا. یہ باب کی خصوصیت ہے. نائٹ رائڈر بھائی ماشاء اللہ، علی بھائی ضیاء بھائی تشریف فرما ہے. یا کا نستعین صرف تیری یا تجھ سے، یا نستعین ہم سب مدد طلب کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم سب مدد طلب کرتے ہیں. نون زبر نہ ہم، یا نون سب، ہم سب مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی ویری گڈ. الحمدللہ تمام تعریفیں. شروع میں الف لام ہے، اسم ہے. للہ لام زیر لی یہ حرف جارہ میں ہے. انشاءاللہ حروف جارہ بھی نہیں پڑھیں گے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک کی یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے. ایاک کا صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تو سے، نستعین ہم سب مدد طلب کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل ملاقات ہوگی. ابھی